وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرین. وضو کے مسنون طریقے کے بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور آج تیمم کے بارے میں اور جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ سختی یا تنگی میں تمہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت کے اندر کئی ایک ایسے مقامات ہیں جہاں پر شریعت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک موقع وضو کا ہے یا فرضی غسل کا ہے کہ اگر کسی مسلمان پر غسل واجب ہو جائے اور وہ سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو لیکن پانی دستیاب نہ ہو، یا بندہ بیمار ہو اور پانی استعمال کرنے میں بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اس صورتحال میں تم تیمم کر لو۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے پانی کے ساتھ، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو، وضو کے لیے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یا پھر یہ کہ سفر کی حالت میں ہو اور پانی بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، لیکن وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ اگر سفر میں یہ پانی میں نے استعمال کر لیا تو اس سفر میں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، یا سفر میں پانی دستیاب نہ ہو، تو اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ تیمم کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، چار چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال نہ کر سکو، یا سفر کی حالت میں ہو اور پانی تمہارے لیے دستیاب نہ ہو، یا تمہارا وضو ٹوٹ جائے قضائے حاجت کرنے کی وجہ سے اور پانی تمہارے پاس نہ ہو، یا فرضی غسل تمہارے اوپر واجب ہو جائے اور پانی تم استعمال نہ کر سکو یا پانی تمہارے پاس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا کہ پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کا نام ہے غزوہ بنو المصطلق، یا اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، یا اسے غزوہ افک بھی کہتے ہیں، کئی ایک اس کے نام ہیں۔ ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، جس قبیلے کا نام تھا جس کا نام تھا بنو المصطلق۔ یہ بڑا قبیلہ تھا اور اس کے تحت چھوٹے چھوٹے تقریباً 100 کے قریب قبائل تھے، بہت بڑی ان کی تعداد تھی اور بڑے مالدار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ جو بنو المصطلق کے قبائل ہیں، عرب کے قبائل، یہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس قبیلے کا سردار، اس کا نام تھا حارث۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس غزوے کی تیاری کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کا لشکر لے کر اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران کئی ایک واقعات پیش آئے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر منافقین نے ایک تہمت لگائی، یہ جو واقعہ ہے واقعہ افک،
یہ بھی اسی غزوے کے دوران پیش آیا تھا۔ اسی طرح یہ جو آپ سنتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین، منافقین کا سردار، اس نے ایک جملہ کہا تھا ایک موقع پر کہ جب ہم مدینہ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ مہاجرین عزت والے نہیں ہیں، جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو انہیں مدینہ سے نکال دیں۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ اسی غزوہ کے موقع پر کہا تھا، اور بعد میں پھر جب اس کے بیٹے کو پتا چلا جو کہ سچا اور پکا مومن تھا، اور جب مدینہ میں واپس آئے تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینہ کے اس راستے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا جو مدینہ کا داخلی راستہ تھا، اور جب اس کا باپ مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اس نے اپنے باپ کی سواری کی لگام کو، مہار کو اس نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ لا تدخلن المدینہ حتی یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے باپ اس وقت تک تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے داخلے کی مدینہ میں اجازت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اپنی تلوار کے ساتھ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اور یہ جو تیمم کی آیت نازل ہوئی اور ایک واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی غزوہ کے موقع پر، مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتی ہیں کہ اسی غزوہ کے موقع پر ہم نے رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، اور جب صبح روانگی کا وقت آیا اس جگہ پر پانی موجود نہیں تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ رات کے پچھلے حصے میں یہاں سے روانہ ہوں گے اور فلاں جگہ پر جا کر صبح کی نماز پڑھیں گے کہ اس لیے کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا، فرماتی ہیں کہ میرا جو ہار تھا وہ میرا ہار گم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بڑا تلاش کیا لیکن ہار کہیں سے نہیں ملا، حتیٰ کہ دیر ہو گئی اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام جمع ہو کر میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہاں پہ رکنا پڑا، دیر ہو گئی، پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صبح کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیمے میں تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے بہرحال مجھے ملامت کی، میرے ساتھ بڑے غصے ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پاؤں میری کوکھ میں مارے غصے کی وجہ سے، لیکن میں نے اپنے بدن کو حرکت اس لیے نہیں دی کہ اگر میں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تیمم والی آیت نازل فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم سفر کی حالت میں ہوو اور پانی تمہارے پاس نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی موقع پر کہا جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ ماہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کا خاندان،
تمہاری وجہ سے جو ہمیں برکات حاصل ہوئی ہیں، یہ برکت کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے بھی پہلے کئی ایک برکات ہمیں تمہاری وجہ سے حاصل ہو چکی ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج پانی تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی، مٹی کے ساتھ تیمم کر کے۔ تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ مٹی ہو اور پاک مٹی ہو، وہ کسی طرح کی مٹی ہو، چاہے ریتلی زمین کی ہو، بیرا زمین کی ہو، یا کسی پکی زمین کی ہو، یا پہاڑی مٹی ہو، کوئی بھی مٹی ہو پاک، اس کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التیمم ضربۃ، کہ جو تیمم ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر آپ ماریں، مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے لگائیں، اور اس کے بعد پہلے اپنے چہرے کا اس طرح تیمم کر لیں، اور اس کے بعد صرف اپنی ہتھیلیوں کا تیمم کر لیں۔ صرف اتنا ہی تیمم کافی ہے۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریں یا مٹی پہ لگائیں، پھر ہاتھوں کے اندر اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو پھونکا مار دیں۔ پہلے چہرے کا تیمم اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کا تیمم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس میں سر کا تیمم وضو کی طرح، جس طرح بازو دھونے تھے، بازو کا تیمم یا پاؤں کا تیمم وہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، چاہے وہ وضو کا طریقہ ہو یا تیمم کا طریقہ ہو، نہ ہمارے لیے اس کے اندر کمی کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر اس کے اوپر فرضی غسل واجب ہو جائے اور پانی اس کے پاس نہ ہو، یا پانی ہے لیکن وہ بیمار ہے، اگر پانی استعمال کرے گا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ایک شخص زخمی حالت میں ہے اور فرضی غسل واجب ہو گیا، اور اگر وہ غسل کرے گا تو بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا زخم کے مزید بگڑنے کا خطرہ ہے، تو شریعت نے آسانی کر دی کہ ایسی حالت میں بندہ تیمم کر لے، اور اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سفر کی حالت میں تھے، زخمی حالت میں تھے، اور فرضی غسل ان کے اوپر واجب ہو گیا۔ انہوں نے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھا کہ مجھ پہ فرضی غسل واجب ہو چکا ہے اور میں زخمی حالت میں ہوں، آپ مجھے بتلائیں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے غسل کرنا واجب ہے، آپ غسل کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے غسل کیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، فوت ہو گئے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ بھی کی، سرزنش بھی کی۔ فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کا تمہیں پتہ نہ ہو تو اس طرح خواہ مخواہ فتوے نہ دیا کرو۔ آج کل بھی ہمارے ہاں دو چیزیں بڑی عام ہیں۔ ایک تو ہر شخص مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو فتویٰ دے دے گا۔ اور دوسرا، ہمارے اس معاشرے میں ہر شخص ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر اور مفتی یہ ہمارے ملک کے اندر بڑے عام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شفاء العی السؤال، فرمایا کہ ایک شخص جسے کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی شفا یہ ہے کہ وہ سوال کر لے، پوچھ لے۔ تو اگر فرضی غسل واجب ہو تو پھر بھی آپ تیمم کر لیں،
اور تیمم کا طریقہ ایک ہے، وہ چاہے آپ نے وضو کی جگہ پہ تیمم کرنا ہو یا غسل کی جگہ پہ تیمم کرنا ہو، ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ لگائیں، پھر ہاتھوں کے اندر پھونکا ماریں، پہلے چہرے کا تیمم کر لیں اور اس کے بعد ہاتھوں کا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا کہ اس مٹی کے ساتھ مسح کرو، تیمم کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، صرف دو چیزوں کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اس نے زمانہ قدیم کے اندر جبیرہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی اگر کسی کا بازو ٹوٹ گیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی فریکچر ہو گیا، تو وہ پھٹیاں لگا کر اس کے اوپر پٹی باندھ دیتے تھے، اسے جبیرہ کہا جاتا تھا۔ اس کی جدید شکل آج کے اس دور میں پلستر ہے، پلستر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یا ایک شخص اس کا بازو زخمی ہے، پاؤں زخمی ہے، اور اس کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے، تو باقی آپ وضو کر لیں، اور اگر وضو کے کسی عضو پر اس طرح پٹی بندھی ہوئی ہے یا پلستر ہے تو اس کے اوپر آپ مسح کر لیں، ہلکا سا اپنے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے ہاتھ کے ذریعے اس کے اوپر مسح کر لیں، لیکن یہ کہ وہ پانی اس میں زیادہ سرایت نہ کرے جس سے آپ کے زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور اگر زخم اتنا نازک ہے کہ آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا تو میرا یہ زخم خراب ہو جائے گا، تو سوکھے ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ اس کا مسح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، سردیوں کے دور میں ہم جرابیں استعمال کرتے ہیں، شرعی طور پر جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیغمبر نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی۔ لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، بڑی آسان سی شرائط ہیں، وہ بہت زیادہ کڑی شرائط نہیں ہیں، لیکن بعض نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ وہ شرائط اتنی سخت اور کڑی ہیں کہ پاکستان کے اندر 99% لوگ جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، دین کے اندر وہ شدت پیدا نہ کرو جو بنو اسرائیل نے ایک شدت پیدا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے پوچھا جی گائے کیسی ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسی ہو۔ انہوں نے کہا جی گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو۔ انہوں نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی، پھر وضاحت کی جائے کہ گائے کیسی ہو؟ بنو اسرائیل کی طرح اس طرح شدت پیدا نہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما انہیں یمن کی طرف روانہ کیا گورنر بنا کر، اور جو نصیحتیں اللہ کے پیغمبر نے کی ان میں ایک واضح طور پر نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرنا۔ فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو دین اسلام سے متنفر نہ کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ کل شرط لیست فی کتاب اللہ فہو باطل وان کانت مئۃ شرط، فرمایا کہ ہر وہ شرط جو اللہ کے دین میں مقرر نہیں کی گئی، بعد میں آنے والے اگر وہ شرط لگا بھی دیں، فرمایا کہ وہ باطل ہے، اس شرط کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سرے سے جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے، بعض کہتے ہیں کہ آپ ایسی جراب پر مسح کر سکتے ہیں
جو اوپر سے جراب ہو، اون کی یا سوتی جراب ہو، لیکن اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو۔ آپ کو بازار سے ایسی جراب مل جائے گی، بار بٹن میں آپ جائیں، آپ کو کوئی ایسی جراب ملے گی، دکاندار سے جا کر پوچھیں جی مجھے کوئی ایسی جراب دے جس کے نیچے لیدر ہو، چمڑا ہو لگا ہوا، اور اوپر جو ہے نا وہ کپڑے کی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسی جراب پر آپ مسح کر سکتے ہیں جس جراب کے اوپر آپ پانی ڈالیں اور پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے، واٹر پروف جراب، ایسی جراب آپ کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ 99% انہوں نے لوگوں کو اس آسانی سے محروم کر دیا جو آسانی اور جو رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے ہمیں دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پہ مسح کیا، علی الجوربین، جرابوں پہ مسح کیا۔ اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ چمڑے کی جرابیں تھیں، ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا، یا بڑی موٹی جرابیں تھیں، پانی ان میں سرایت نہیں کرتا تھا۔ مطلق طور پر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، بلکہ سنن نبی داود میں اور احادیث کی کچھ دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ 13 صحابہ کرام کا عمل نقل کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 صحابہ کرام، باقیوں کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے مسح نہیں کیا جرابوں پر، 13 صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسح کیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ باقیوں نے کیا یا نہیں کیا اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو سنن نبی داود میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت براء بن عازب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت سعد بن سعد، حضرت ابو امامہ، عمرو بن حریث، حضرت عمر بن خطاب، اور اسی طرح چند ایک دیگر صحابہ کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صراحت موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام یمسحون علی الجوربین، اپنی جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ لیکن بہرحال کچھ شرطیں ہیں، لیکن وہ بڑی آسان سی شرطیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، جراب یا موزہ اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ پاک ہو۔ اگر کسی کے پاس موزہ ہے لیکن وہ خنزیر کا جو چمڑا ہے اس کا بنا ہوا ہے، یورپین یا امریکہ وغیرہ وہاں پر ایسے موزے ملتے ہیں ایسے چمڑے کے جو خنزیر کے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر مسح تو ایک طرف رہا، وہ پہن کر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، پاک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہوں، وضو کر کے۔ اگر ایک شخص نے تیمم کر کے جرابیں پہنی ہیں اور پھر بعد میں پہنچ گیا ایسی جگہ پر جہاں پر پانی تھا اور وہاں پر اب اس نے وضو کرنا ہے، تو جرابوں پر مسح نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جب جرابیں اس نے پہنی تھی اس وقت، کیونکہ جو تیمم ہوتا ہے اس کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ ہوتا ہے، پاؤں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وضو ضروری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا ایک سفر میں مدینہ سے باہر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگے، میں نے آپ کو وضو کروایا، میں نیچے جھکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دھلوا دوں،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعہما، فرمایا کہ اے مغیرہ ان پاؤں کو چھوڑ دے، موضوع کو چھوڑ دے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، فرمایا کہ جب میں نے اپنے پاؤں کو ان موضوع کے اندر داخل کیا تھا تو اس وقت یہ میرے پاؤں با وضو تھے۔ اس لیے وضو کر کے اگر ایک شخص نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے جرابیں پہن لی اور بعد میں وہ وضو کرنا چاہتا ہے، پھر وہ جرابیں اس کو اتارنی پڑیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کے اس نے جرابیں پہنی تھی۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ حدث اصغر، یعنی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہوں، پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ ان جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ حدث اکبر، یعنی اگر کسی پر فرضی غسل واجب ہو جائے تو وہ اگر نہا رہا ہے اور باقی نہا لے اور جرابوں کے اوپر مسح کر لے تو یہ شرعی طور پر اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے الا من جنابۃ، آپ جرابوں پر موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن جنبی حالت کے اندر جب حدث اکبر لاحق ہو، فرضی غسل واجب ہو جائے، پھر آپ جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی اجازت ہے۔ 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی مقیم کے لیے، وہ 1 دن اور 1 رات سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے صبح کی نماز سے پہلے اس نے وضو کیا، مکمل وضو کرنے کے بعد پھر اس نے جرابیں پہن لی اور پھر اسی وضو کے ساتھ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، وضو اس کا برقرار رہا، فجر کی نماز پڑھی، پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور وضو اس کا برقرار تھا سارا دن، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ سو گیا۔ اب اگلے دن جب صبح کی نماز کے لیے اٹھے گا، پھر جرابوں پر مسح کرے گا، تو وہ جو 1 دن اور 1 رات کی مدت ہے وہ اگلے دن صبح کی نماز سے شروع ہوگی جب جرابوں پر مسح کرے گا، یعنی جب اس نے مسح کرنا شروع کیا ہے وہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مدت اسے شمار کیا جائے گا۔ ایک شخص نے مثلا ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا، جرابیں پہن لی، پھر اس نے اسی وضو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے بعد جرابوں پہ مسح کیا، تو اس کی جو 1 دن اور 1 رات کی مدت ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوگی، ظہر کی نماز سے شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک شخص مقیم ہے اور اس نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں لیکن اس کے بعد اس نے سفر شروع کر دیا تو اسے اجازت ہے 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کی۔ یا ایک شخص مسافر تھا، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس نے سفر کی حالت میں وضو کیا اور اس کے بعد جرابوں پہ مسح کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر میں آ گیا، اب اس کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت نہیں رہے گی، بلکہ 1 دن اور 1 رات اس کے لیے جو ہے نا اتنی مدت باقی بچے گی کہ اس لیے کہ وہ سفر میں اب حضر کے اندر واپس آ چکا ہے۔ اسی طرح جرابیں، ایسی جرابیں ہوں جو ٹخنوں سے اوپر ہوں، ان جرابوں کے ذریعے آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ آج کل بازار سے ایسی جرابیں ملتی ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے وہ پہنی ہوئی ہیں۔ ایسی جرابیں ہیں جن سے پہننے کے بعد آپ کا مکمل ٹخنا نظر آتا ہے یا آدھا ٹخنا یا ٹخنے کا کچھ حصہ ظاہر ہے، اس سے اوپر جراب نہیں ہے، تو ایسی جراب پر قطعی طور پر، یقینی طور پر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ جب آپ وضو کریں گے وہ جرابیں آپ کو اتارنی پڑیں گی، کہ اس لیے کہ آپ کے ٹخنے جو ہے نا اس کے اندر ننگے ہیں۔ یا ایک ایسی جراب ہے کہ جس کی جو اوپر والی پلاسٹک ہے وہ نرم ہے، آپ نے پہنی لیکن وہ نیچے چلی گئی، ٹخنوں سے نیچے چلی گئی، اس جراب کے اوپر بھی آپ مسح نہیں کر سکتے۔
اسی طرح ایسی جراب جو صرف اس کا نام جراب ہے، وہ فیشن ہے اس کے اندر، باقی یہ کہ اس سے آپ کا پاؤں نظر آتا ہے، ایسی باریک جراب ہے، بالخصوص عورتیں ایسی جرابیں استعمال کرتی ہیں، بڑی باریک جراب ہے جس سے آپ کا پاؤں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو یا کوئی عورت ہو تو آپ کے پاؤں کو دیکھ سکتی ہے اندر سے، اتنی باریک ہے، ایسی جراب کے اوپر مسا نہیں ہوگا۔ ہاں باقی یہ کہ جراب یا موزہ چاہے چمڑے کا ہو، چاہے ریگزین کا ہو، جراب چاہے وول کی ہو، چاہے سوتی ہو، چاہے پولیسٹر کی ہو، کوئی بھی جراب ہو جو آپ کے پاؤں کو مکمل طور پر چھپا دے، چاہے وہ موٹی ہو یا باریک ہو، اگر آپ نے وضو کر کے وہ جراب پہنی ہے تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بارے میں اور بھی کئی ایک مسائل ہیں۔ ایک شخص نے جرابوں پہ مسح کیا اور پھر مسح کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں جراب تبدیل کر لوں، اس نے وضو کیا، سارا وضو کیا، کیونکہ وضو کر کے اس نے جرابیں پہنی تھیں، پھر دوسرا اس نے جب وضو کیا دوسری بار سارا وضو کیا لیکن جرابوں پہ اس نے مسح کیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہ جرابیں تبدیل کر دوں، اچانک موڈ بن گیا اس کا سفر پہ جانے کا یا کسی فنکشن میں جانے کا، تو وہ کہتا ہے جی میں نئی جرابیں پہن لوں یا دھلی ہوئی جرابیں پہن لوں، وہ جرابیں جس پر اس نے مسح کیا تھا وہ جرابیں اس نے اتار دیں اور جرابیں پہن لیں، تو یہ اس کے لیے شرعی طور پر صحیح نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جن جرابوں پر اس نے مسح کیا تھا اور جن جرابوں نے اس کے پاؤں کو ڈھانپا ہوا تھا، اس وضو سے لے کر اس مسح تک وہ جرابیں آپ نے اتار دی ہیں، لہذا وہ جو حدث اصغر ہے وہ آپ کے پاؤں میں سرایت کر چکی ہے، لہذا وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے جرابیں چینج کرنی ہیں تو پھر مکمل وضو کر کے وہ جرابیں آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا، جرابوں پہ اس نے مسح کیا کیونکہ وضو کر کے اس نے جرابیں پہنی تھی، اور اس کے بعد مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، جرابیں اس نے اتار دی، اس کو گرمی لگنا شروع ہو گئی یا اندر ہیٹر لگے ہوئے تھے، جرابیں اس نے اتار دی، جن جرابوں پر اس نے مسح کیا تھا اب وہ جرابیں اس نے اتار دی ہیں، تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا الا یہ کہ اپنے دوبارہ جا کر وضو کرے، یا ابھی وضو کیا ہے تازہ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد چند منٹ کے بعد اس نے جرابیں اتار دی ہیں، پھر اتنی گنجائش ہے کہ صرف اپنے پاؤں کو دھو لے۔ لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہے، 10 منٹ 15 منٹ درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے، وضو کرنے کے بعد اس نے جرابیں اتار دی ہیں 10-15 منٹ کے بعد، پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جرابوں کے حوالے سے کچھ ایک مسائل تھے جو آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کرنے ضروری تھے تاکہ ہم سب کو ان مسائل سے جو ہے نا وہ آگاہی حاصل ہو۔ باقی مطمئن ہو کر اگر آپ کی جراب ٹھیک ہے اور ٹخنوں سے اوپر ہے اور اس سے پاؤں نظر نہیں آتا اور بہت زیادہ وہ پھٹی ہوئی نہیں ہے تو آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور مسح کرنے کا جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کو آپ گیلا کریں، تر کریں، اور تر کرنے کے بعد جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے علی ظاہرہ ما حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ ایک یہ نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے نہیں کرنا، اوپر سے یہاں سے شروع کرنا ہے، اور جہاں پنڈلی شروع ہوتی ہے تو پنڈلی تک آپ اپنے ہاتھ کو لے کر آئیں۔ اسی طرح بائیں پاؤں پر بھی آپ نے اسی طرح مسح کرنا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الدین بالرعی لکان اسفل الرجلین، فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین، رائے، ہماری سوچ یا ہمارے قیاس کا نام ہوتا تو فرماتے ہیں کہ پھر رائے اور ہمارا عقل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم موضوع پر یا جرابوں پر مسح کریں تو پاؤں کے اوپر والے حصے سے نہ کریں، نیچے والے حصے سے کریں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ دین ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری رائے اور ہمارے قیاس کا نام نہیں ہے،
دین اصل کے اندر اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا نام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسح کیا ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے مسح نہیں کیا. تو اس میں یہ کہ اسی طرح ٹچ نہ کرے بلکہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں، جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں سے مسح شروع کریں، اور جہاں پنڈلی شروع ہوتی ہے وہاں تک اپنے ہاتھ کو لے کر آئیں، تو یہ آپ کی جرابوں پر مسح ہو جائے گا. اس کے بعد باوجود بھی اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو جمعے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے بارے میں کوئی آپ نے صراحت نہیں کی، کسی حدیث کی کتاب میں یا قرآن میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے. اسی طرح وہ آسمانی کتابیں یا آسمانی صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے تھے ان میں بھی یہ کوئی وضاحت نہیں تھی کہ وہ کون سے مہینے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی مذاہب ہیں ان کے درمیان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال بعض کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، لیکن قرآن مجید سے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سردیوں نہیں بلکہ گرمیوں کی موسم میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ آتا ہے کہ کھجور کا درخت تھا، انہوں نے حرکت دی تو نیچے تازہ کھجوریں گری. بہرحال یہ اشارہ ملتا ہے قرآن مجید سے. اس حوالے سے 25 دسمبر کو ہمارے یہاں جو عیسائی رہتے ہیں ان کو مبارکباد دینا عید کی شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ روح اللہ تھا. تو نعوذ باللہ اس پر عیسائیوں کو جو ہے نا مبارکباد دینا ان کے اس نظریے پر تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ویسے بہرحال ان کو اپنے ایک مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اسلام ایک اجازت دیتا ہے، لیکن اس موقع پر ان کی کسی تقریب میں شامل ہونا، جا کر ان کا کیک کاٹنا اور مبارکبادیں دینا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. جرابوں پر جو مسح ہے وہ صراحت موجود نہیں ہے. آپ دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں. دونوں ہاتھ گیلے کر لیں، دائیں پاؤں پہ دائیں ہاتھ کے ساتھ، بائیں پاؤں پہ بائیں ہاتھ کے ساتھ مسح کر لیں، یا دائیں ہاتھ کے ساتھ دونوں جرابوں پر مسح کر لیں. تو یہ دونوں طرح کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے. اگلا جمعہ المبارک کا جو خطبہ ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہم سال گزارتے ہیں اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگلا جو سال ہے اس کا ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہوگا. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق.